فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت احباب کو میرا سلام۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آج ہم باب ہفتم کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے صبر و تحمل۔ اس کی فہرست آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، صبر و تحمل کامیابی کی کلید ہے 172۔ حصول آرزو کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے 174۔ نوشیروان اور لکڑہارا 176۔ تکالیف پر صبر و تحمل 178۔ غربت پر صبر کرنا شہادت سے بھی بہتر ہے 179۔ جلد بازی اور رزق حرام 180۔ مصیبت پر صبر کرنے کا اجر 180۔ جوان بیٹے کی موت پر صبر 182۔ شہادت حمزہ اور صبر پیغمبر 183۔ ہر تکلیف مومن کے لیے باعث اجر ہے 185۔ بیماری خدائی تحفہ ہے 186۔ امام صادق علیہ السلام کا خط 186۔ صحرائی خاتون کا صبر 189۔ 2 صابر خواتین کا موازنہ 190۔ چند روایات 193۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اس باب کا پیج نمبر 172 سے۔ باب ہفتم، صبر و تحمل۔ پہلا واقعہ، صبر و تحمل کامیابی کی کلید ہے۔ اسمعی ادبیات عرب کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی داستان سنایا کرتے تھے کہ میں زمانہ طالب علمی میں بہت ہی قلاش اور مفلس تھا۔ میں روزانہ جب پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک سبزی فروش کی دکان پڑتی تھی جس کا مالک ایک بے حیا شخص تھا۔ وہ مجھے کتابیں بغل میں اٹھائے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ احمق، اس فضول تعلیم کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے تاکہ تجھے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ ایک دن تو اس نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ مجھے کتابیں اٹھائے دیکھ کر اس نے کہا، بے وقوف آدمی، یہ کاغذ اور کتابیں کسی گڑھے میں ڈال کر پانی لگا دے تاکہ یہ سرسبز ہو جائیں۔ میں روزانہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور خاموشی سے حصول علم میں لگا رہا۔ آخر کار میں حصول علم میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود میرے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہ تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر سے نکل کر بازار جانے لگا تو میں نے ایک ہمسائے کو دیکھا کہ اس نے گلی میں ہی اپنے لیے ہوادار چھپر بنایا ہوا ہے جس سے گلی تنگ ہو گئی ہے اور سوار آدمی کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ حرکت دیکھ کر میں نے ہمسائے سے کہا، بندہ خدا، اس گلی پر میرا بھی کچھ حق ہے، تم یہ چھپر گلی میں نہیں بنا سکتے۔ ہمسائے نے کہا کہ جب آپ اماری میں بیٹھ کر یہاں سے گزریں تو بے شک میرا چھپر گرا دینا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر بصرہ کے قاصد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے امیر بصرہ کا پیغام دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو خلیفہ ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کا عطالق بنا کر بغداد بھیجیں گے۔ میں نے قاصد سے کہا کہ میرے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور میں اس لباس کے ساتھ امیر کے پاس حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ کچھ دیر بعد قاصد میرے لیے قیمتی لباس لایا اور اس کے ساتھ 1000 مسقال سونا بھی ساتھ لایا۔ میں نئے کپڑے پہن کر امیر بصرہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا، خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کے فرزندوں امین اور مامون کی تعلیم کے لیے بغداد روانہ کروں۔ میں بغداد گیا۔ جب امین اور مامون نے تعلیم کی
ابتدا की तो खलीफा की तरफ से सोने के सिक्कों से कई तबक लुटाए गए। इस दिन मैंने इतना सोना जमा किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर माह मुझे 10,000 तनख्वाह दी जाती थी। एक अरसे के बाद हारून ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि मिंबर पर बैठकर तकरीर करें। मैंने हारून को बताया था कि मैंने इनके दोनों बेटों को फन तकरीर में ताक कर दिया है। जुमे का दिन था। अमीन ने हाजरीन से खिताब किया तो हाजरीन ने बेतहाशा दौलत लुटाई। हारून ने भी मुझे बहुत सारा इनाम दिया। इस दिन हारून ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरे बच्चों को तालीम दी है, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। मैंने कहा, आपने मुझे इतना कुछ अता किया है जिसके बाद कुछ मांगने की हसरत ही नहीं। मैं चंद दिनों के लिए अपने शहर बसरा जाना चाहता हूँ। हारून ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मेरी रवानगी से पहले वाली बसरा को ख़त लिखा कि वो आयान सल्तनत को लेकर मेरा पुरतपाक इस्तकबाल करे और हर हफ्ते में 2 दिन मेरे मकान पर हाजिरी दे। चुनाचे मैं जैसे ही बसरा पहुँचा तो वाली बसरा ने मेरा शायान शान इस्तकबाल किया। बसरा में एक ज़र निगाह हौदज मेरी सवारी के लिए मौजूद था। मैं इस हौदज में सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। गली में मेरे हमसाए का छप्पर मौजूद था, जिसकी वजह से हौदज का वहाँ से गुजरना मुश्किल था। मैंने छप्पर गिराने का हुक्म दिया, जिसकी फौरन तामील हुई। शहर के लोग जौक दर जौक मेरी मुलाकात के लिए आए। इन मुलाकातियों में वो सब्जी फरोश भी शामिल था जो मुझे रोज़ाना ताने दिया करता था। इसने मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने कहा, तुमने देख लिया कि कागज़ और कलम किस तरह से सरसब्ज हुआ करती हैं और उन पर कैसा समर आता है। सब्जी फरोश बहुत ही शर्मिंदा हुआ और मुझसे मुआफ़ी मांगी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। ख़ज़ाइन निराक़ी के सुफ़ा नंबर 379 का रेफरेंस। अगला वाक़या, हुसूल आरज़ू के लिए सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में एक दास्तान बयान की है जिसका खुलासा यह है कि एक शख्स अपने हाथ पर तस्वीर बनवाने के लिए एक नक्काश के पास गया जो हाथों पर मुख्तलिफ अशिया की तस्वीरें बनाया करता था। इसने जाकर नक्काश से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाजू पर एक शेर की तस्वीर बनाओ। नक्काश ने सुई लेकर गोदना शुरू कर दिया। इस सुई की वजह से तकलीफ महसूस हुई। नक्काश ने पूछा, ये क्या बना रहे हो? नक्काश से पूछा, ये क्या बना रहे हो? उसने कहा कि मैं शेर की दुम बना रहा हूँ। तो उसने कहा, दुम बड़ी तकलीफ दे रही है, तुम दुम के बगैर शेर बनाओ। नक्काश ने फिर गोदना शुरू कर दिया, लेकिन सुई की चुभन की वजह से इसे फिर तकलीफ होने लगी। तो पूछा, अब क्या बना रहे हो? नक्काश ने कहा, मैं शेर का सर बना रहा हूँ। उसने कहा, सर से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तुम सर के बगैर ही शेर बना दो। नक्काश ने फिर सुई उठाई और बाजू को गोदने लगा। इसे फिर तकलीफ हुई और पूछा कि अब क्या बना रहे हो? तुम्हारी सुई की चुभन मुझे बेचैन किए देती है। इसने कहा, अब मैं शेर का पेट बना रहा हूँ। इस शख्स ने कहा, पेट को जाने दो, तुम वैसे ही शेर बनाओ। तो नक्काश ने जलकर कहा, बेवकूफ़, ऐसा शेर तो अल्लाह ने भी नहीं बनाया जिसकी ना दुम हो, ना सर हो, ना पेट हो। तो मैं ऐसा शेर कैसे बना सकता हूँ? जब तुम सुई की चुभन ही बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शेर की तस्वीर की ख्वाहिश ही क्यों करते हो? इसके बाद फारसी का एक शेर मौजूद है। अगला वाक़या, नौशेरवान और लक्कड़हारा। एक दफ़ा का जिक्र है कि नौशेरवान बादशाह शिकार से वापस आ रहा था कि रास्ते में इसकी नज़र एक बूढ़े लक्कड़हारे पर पड़ी जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था और धूप की वजह से इसका तमाम बदन पसीने में शराबोर था। इसके पाँव में जूता तक न था। राह चलते अचानक इसके पाँव में एक हड्डी लगी जिससे इसके पाँव से खून बहने लगा। इसने मट्टी उठाकर जख्म के मुकाम पर डाली और चल पड़ा। नौशेरवान बादशाह को इस लक्कड़हारे पर तरस आया। घोड़ा दौड़कर इसके पास गया और इससे कहा कि बूढ़ा आदमी है, ये तेरे आराम करने का वक्त है। तू बूढ़ा आदमी है, ये तेरे आराम करने का वक्त है। इस बुढ़ापे में तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बूढ़े ने कहा, मेरी बीवी फौत हो चुकी है और मेरे घर में 4 बेटियां हैं। मैं रोजाना एक गट्ठा लकड़ियों का बाजार जाकर फरोख्त करता हूँ जिससे मुझे रोजाना 1.5 दरहम मिल जाता है। 1 दरहम का आटा लेकर खाना पकाता हूँ और आधे दरहम की रुई खरीद कर जमा करता रहता हूँ। जब अच्छी खासी रुई जमा हो जाती है तो इससे मेरी बेटियों के कपड़े तैयार होते हैं। अगर मैं मेहनत ना करूँ तो हम सब भूखे रह जाएं। नौशेरवान ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा घर इसी बस्ती में है।
नौशेरवान ने कहा, तो ये बस्ती मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। इस बस्ती का तमाम तर खराज और लगान आज से तुम्हारा होगा, और निशानी के लिए अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। बूढ़ा अंगूठी लेकर शहर के सरदार के पास गया और इसने इस इलाके का तमाम लगान इसके हवाले कर दिया। चंद दिनों के बाद इसका शुमार दौलतमंद अफराद में होने लगा। फिर एक मुद्दत के बाद नौशेरवान बादशाह शिकार के लिए निकला और अपने साथियों से जुदा हो गया। इत्तेफाक से इसी बस्ती में पहुंच गया। इसने लोगों से पूछा कि ये गांव किसका है, तो लोगों ने बताया ये गांव एक लक्कड़हारे का है, जिस पर बादशाह ने रहमदिली करते हुए ये गांव अता किया था। बादशाह को गुजरा हुआ जमाना याद आ गया और लोगों से पूछा कि उसका घर कहाँ है। लोगों ने उसके घर की निशानदेही की। जब नौशेरवान वहां पहुंचा तो देखा कि मुलाजमीन की एक फौज इसके दरवाजे पर खड़ी पहरा दे रही है। नौशेरवान ने मुलाजमीन से पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि आज उसकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो आज आराम कर रहे हैं। बादशाह ने पूछा, इनकी तबीयत की खराबी की क्या वजह है? मुलाजमीन ने बताया, आज हमारा सरदार अपने बाग की सैर करने गया तो सैर की वजह से उसकी तबीयत में कुछ सुस्ती सी पैदा हो गई, इसलिए वो आज आराम फरमा रहे हैं। और ये सुनकर नौशेरवान को हंसी आ गई और कहा कि तुम अपने मालिक से कहो कि एक मेहमान इससे मिलना चाहता है। बूढ़े ने मुलाकात की इजाज़त दी तो नौशेरवान इसके कमरे में दाखिल हुआ। देखा कि बूढ़ा अतलस व कमख्वाब के बिस्तर पर लेटा हुआ है। बादशाह को देखकर बिस्तर से उठा और इसने ताज़ीम बजा लाई। बादशाह ने कहा, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम ये बताओ कि आज से चंद बरस कबल तुम्हारे पाँव में हड्डी चुभी थी तो तुम्हें इस वक्त तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी, और आज बाग की सैर से तुम्हारी तबीयत नासाज हो गई है। आखिर इसकी क्या वजह है? बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, मर्द को सख्तियों पर सब्र करना चाहिए ताकि इज्जत और इकबाल के वक्त दिल खोल कर आराम कर सके। बादशाह को बूढ़े का जवाब पसंद आया और इसने एक और देहात भी इसके हवाले कर दिया। अगला वाक़या तकालीफ पर सब्र व तहम्मुल। मंसूर दवानकी ने अपने अहद हुकूमत में बहुत से हसनी सादात को गिरफ्तार करके तंगो तारीख जिंदानों में डाला था। इन कैदियों में इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद अली इब्ने हसन मुसल्लस भी शामिल थे। इनके ज़ुहद व तक़वा की वजह से उन्हें अली खैर और अली आबिद कहा जाता था। आप अपने दौर में इबादत और ज़िक्र इलाही में अपनी मिसाल आप थे। हसनी सादात का कैद खाना इतना तारीक था कि दिन रात का पता ना चलता था और औकात नमाज का इल्म ना होता था। सैयद अली आबिद ने कुरान मजीद पढ़ने के औकात इस तरह से मुतय्यन किए थे कि बाकी कैदियों को औकात नमाज का उनसे इल्म होता था। एक मरतबा इनके भतीजे सैयद अब्दुल्ला इब्ने हसन मुसन्ना ने उनसे अपनी कैदो बंद की शिकायत करते हुए कहा कि चचा जान, इस तंगो तारीख कैद खाने को आप देख रहे हैं और इस पर तौको जंजीर का बोझ भी है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए। सैयद अली आबिद ने कहा, चचा की जान, अल्लाह ने जन्नत में हमारे लिए एक दर्जा मुकर्रर किया है और हम इन आजमाइशों पर सब्र किए बगैर इस दर्जे को हासिल नहीं कर सकते। और मंसूर के लिए भी अल्लाह ने दोज़ख में एक सख्त तरीन मुकाम बनाया है और वो दोज़ख के इस मुकाम पर तभी पहुंच सकता है कि जब वो हमें इस तरह की तकालीफ दे। अगर आप इन मसाइब व आलाम पर सब्र करें तो आपके आराम का वक्त आने वाला है, क्योंकि हमारी मौत करीब आ चुकी है। और अगर इस कैद खाने से निजात चाहते हो तो मैं दुआ मांगता हूँ कि जिसके बाद तुम रिहा हो जाओगे, लेकिन ये याद रखो कि मंसूर दोज़ख के उस अजाब से बच जाएगा। ये सुनकर सैयद अब्दुल्ला ने कहा, चचा जान, फिर हम सब्र करेंगे। 3 दिन के बाद सैयद अली इब्ने हसन मुसल्लस के जिंदान में हालत सजदा में वफात हो गई। सैयद अली आबिद को जब सजदे में सर रखे काफ़ी देर हो गई तो अब्दुल्ला ने समझा कि शायद उन्हें नींद आ गई है। बेदार करना चाहा तो मालूम हुआ कि उनकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर चुकी है। रेफरेंस मख्तल ख़वारिज़मी जिल्द नंबर 2 का सुफ़ा नंबर 108 और तमतउल मुंतहा सुफ़ा नंबर 134। अगला वाक़या है, गुर्बत पर सब्र करना शहादत से भी बेहतर है। दीन हक़ के परचम की सरबुलंदी और कलमा तौहीद के लिए जिन सरफरोशों ने अपनी जान कुर्बान की और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, उन्हें हक़ ताला की तरफ से जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिलेगा। और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो वो देखेंगे कि एक गिरोह उनसे भी पहले जन्नत में मौजूद होगा। इस वक्त सैयदुश शुहदा बारगाह अहदियत में
عرض کریں گے کہ خدایا ہم نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں جنت میں بھیجا، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوئے ہیں؟ تو اس وقت انہیں ندائے قدرت سنائی دی جائے گی کہ یہ غریب اور مسکین سادات ہیں، تم تو اپنی زندگی صرف ایک بار کفار کی تیغ ستم سے شہید ہوئے، لیکن یہ روزانہ متعدد بار غربت و افلاس کی تلوار سے ذبح ہوتے تھے، اس لیے تمہارے مرتبے سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ خلاصۃ المنہج، تفسیر سورہ زمر۔ اگلا واقعہ جلد بازی اور رزق حرام۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک شخص کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام دی اور فرمایا کہ میرے واپس آنے تک میرے گھوڑے کا خیال رکھنا۔ جب آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھوں میں 2 درہم تھے جو آپ اس شخص کو اجرت کے طور پر دینا چاہتے تھے جس کے حوالے آپ نے گھوڑا کیا تھا، لیکن آپ نے باہر نکل کر دیکھا تو اس شخص کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا اور گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ آپ نے غلام کو 2 درہم دے کر فرمایا جاؤ بازار سے لگام لے آؤ۔ غلام گیا تو آپ کے گھوڑے کی لگام ایک دکان پر لٹکی ہوئی تھی۔ غلام نے پوچھا یہ لگام تمہیں کون دے کر گیا ہے؟ دکاندار نے کہا بھی چند لمحات قبل ایک نوجوان یہ لگام میرے پاس 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ غلام نے دکاندار کو 2 درہم دیے اور لگام واپس لے لی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ خود ہی بدبخت تھا، میرا تو ارادہ تھا کہ میں اسے 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے جلد بازی کر کے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لیا اور مقدر سے زیادہ اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ریفرنس ہے زہر الربیع۔ اگلا واقعہ ہے مصیبت پر صبر کرنے کا اجر۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرا سابقہ شوہر ابو سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر گھر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آج پیغمبر خدا سے ایک بات سنی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کسی مسلمان پر مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، خدایا مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ انسان کو اجر دیتا ہے اور فوت شدہ سے بھی بہتر نعمت عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا اور جب میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو میں نے یہ دعا پڑھی، لیکن دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر انسان مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ میری عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں اس وقت ایک کھال کو رنگ رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے ایک گدا بچھایا جس میں کھجور کے پتے تھے۔ آپ اس گدے پر بیٹھ گئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ مجھے آپ کی جانب رغبت نہ ہو، لیکن میں غیور عورت ہوں، ڈرتی ہوں کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے، اور علاوہ ازیں میں بچوں والی ہوں اور بوڑھی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے تو وہ میرے بچے ہیں، اور جہاں تک تمہارے بوڑھے ہونے کا تعلق ہے تو میں بھی جوان نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہی بوڑھا ہوں۔ پھر میں نے نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ اس طرح سے خدا نے مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر رسول خدا جیسا شوہر عطا فرمایا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 726۔ اگلا واقعہ جوان بیٹے کی موت پر صبر۔ عبد الرحمن بن غنمہ کہتے ہیں کہ ہم چند افراد معاذ کے فرزند کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ معاذ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور زبان پر نزع کی حالت طاری تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا، بے اختیار ہمارے آنسو ٹپکنے لگے اور ہمارے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ معاذ نے ہمیں سختی سے روک دیا اور کہا خاموش ہو جاؤ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس مصیبت پر صبر کرنا مجھے ان غزوات کی شرکت سے زیادہ عزیز ہے جو میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ مل کر کی ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا
जिस शख्स का कोई बेटा हो और वो इसे बहुत ही प्यारा हो, अगर वो बेटा मर जाए तो बाप सब्र करे और अल्लाह की तकदीर का शिकवा ना करे, तो अल्लाह ताला मरने वाले को पहले घर से अच्छा घर देगा और मुसीबत ज़दा फर्द को अपनी रहमत, मग़फ़िरत और रिज़वान का मुस्तहक़ करार देगा। थोड़ी देर बाद अजान की सदा बुलंद हुई, लड़के की वफ़ात हो गई और हम नमाज अदा करने के लिए बाहर चले गए। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि लड़के को गुस्ल कफन मिल चुका है और लोग इसके जनाजे को उठाए हुए कब्रिस्तान जा रहे हैं। हम जनाजे में शामिल हुए और हमने माज से कहा, खुदा तुझ पर रहम फरमाए, कम अज़ कम तू इतना सब्र तो करता कि हम अपने भतीजे के गुस्ल कफन में शरीक हो सकते। माज ने कहा कि हमें पैगम्बर खुदा का हुक्म है कि तहजीज़ व तकफीन में जल्दी की जाए और जब कोई फौत हो जाए तो इसे जल्दी से दफन कर दिया जाए। फिर माज ने कब्र में दाखिल होकर अपने बेटे को दफनाया। जब माज कब्र से निकल रहा था तो मैंने सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इसने मेरे हाथ का सहारा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने इसलिए तुम्हारे हाथ के सहारे का इनकार नहीं किया कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, बल्कि मैंने इसलिए सहारा लेना पसंद नहीं किया कि कोई नादान ये ना समझ ले कि बेटे की मौत की वजह से मैं बेहाल हो गया हूँ। फिर माज अपने घर आया, सर में तेल डाला, आंखों में सुरमा लगाया, लिबास तब्दील किया और इस दिन बाकी अय्याम की बनिस्बत ज़्यादा मुस्कुराया और किसी वक्त कहता था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौत शुदा चीज़ का नेमुल बदल इसके पास है और इसकी राह में हर मुसीबत आसान है और नुकसान की वही तलाफ़ी करने वाला है। रेफरेंस है अनवार नोमानिया, पेज नंबर 323। अगला वाक़या है शहादत हमज़ा पर सब्र पैगम्बर। जब जंग ओहद ख़त्म हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, मेरे चचा हमज़ा के मुताल्लिक़ किसी को कोई इल्म है? हारिस बिन समत ने कहा कि मैंने इनका मुकाम शहादत देखा है। आप ने इसे भेजा कि जाकर देखो मेरे चचा की लाश किस हालत में है। हारिस ने अमीर हमज़ा की लाश की हालत देखी तो रसूल खुदा को बताने पर आमादा ना हो सका। फिर रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ अपने चचा हमज़ा का पता करो। जब हज़रत अली ने हमज़ा की लाश का हाल देखा तो वो भी रसूल खुदा को बताने पर आमादा ना हो सके। बाद अज़ा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही हमज़ा अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए उठे और जब आप जनाब हमज़ा की लाश पर पहुँचे तो लाश का मसला हो चुका था, यानी नाक और कान काट लिए गए थे और उनका शिकम चीर कर कलेजा निकाल कर चबाया जा चुका था। अपने चचा जनाब हमज़ा की ये मज़लूमियत देखकर आप रोने लगे और फरमाया, अल्लाह तू ही हमदो सना के लायक है और तू ही हमारा नासिर व मददगार है। जालिमों का शिकवा हम तेरे हुजूर ही करते हैं। फिर आपने फरमाया कि मुझ पर हमज़ा की मुसीबत जैसी और मुसीबत कभी वारिद ना होगी। फिर आपने फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे कुरैश पर तसल्लुत अता किया तो मैं इनके 70 अफराद को मुफला करूँगा। इस वक्त जनाब जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुए, अगर तुम बदला लो तो इतनी ही सज़ा दो जितनी सज़ा तुम्हें मिली है और अगर तुम सब्र करो तो वो साबिरीन के लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, मैं सब्र करता हूँ, मैं सब्र करता हूँ, मैं सब्र करता हूँ। फिर आपने जनाब हमज़ा की लाश पर अपनी चादर डाली। अगर चादर से सर ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते और अगर पाँव ढांपे जाते तो सर खुल जाता था। आपने चादर से अमीर हमज़ा का सर ढांपा और पाँव पर अज़खर नामी घास डाल दी। इसी जंग में शैतान ने आवाज़ दी थी कि मुहम्मद नाउज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए हैं, अला क़द क़ुतिल मुहम्मद। यही आवाज़ मदीना पहुंची तो मदीना की ख़वातीन सरासीमा होकर घरों से निकलकर मैदान ओहद की तरफ आईं। इन ख़वातीन में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सफ़िया ख़्वाहर जनाब हमज़ा भी शामिल थीं। ये देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी फूफी सफ़िया का ख्याल रखना और उन्हें उनके भाई हमज़ा की लाश पर न जाने देना और फ़ातिमा को मेरे पास आने देना।
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ خون میں تر ہے تو حضرت فاطمہ رونے لگیں اور کہا اللہ کا ان پر سخت غضب ہو جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا۔ رسول خدا جب مدینے تشریف لائے تو انصار کے ہر گھر سے خواتین کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہ اپنے شہداء پر بیان کر رہی تھیں۔ رسول خدا کے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا ہائے آج حمزہ پر گریہ کرنے والیاں کوئی نہیں۔ سعد بن معاذ نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو انصار سے کہا ہر عورت اپنے مقتول پر گریہ کرنے سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جائے اور ان کے ساتھ مل کر جناب حمزہ علیہ السلام پر گریہ کرے۔ ریفرنس بہار الانوار غزوہ احد۔ اگلا واقعہ ہے ہر تکلیف مومن کے لیے باعث اجر ہے۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ بدن ملعون ہے جو ہر 40 دن میں کوئی تکلیف اور بیماری نہ دیکھے۔ یونس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا صرف اسی وجہ سے بدن ملعون ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ بات مجھے گراں گزر رہی ہے تو فرمایا یونس ہر خدشہ یا خراش یا اپنے منہ پر تھپڑ مارنا یا ٹھوکر کھا کر گرنا یا کسی شخص کی طرف سے توہین کا ہونا حتیٰ کہ جوتی کا پھٹ جانا بھی مصیبت میں شمار ہوتا ہے۔ یونس یاد رکھو اللہ کے نزدیک مومن کا بڑا مقام ہے، اسی لیے اللہ اس پر 40 دن میں ایسے نہیں گزرنے دیتا جس میں اس کے گناہوں کا ازالہ نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم وہ تمہیں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان رقم گن رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کم سمجھتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، لیکن جب دوسری بار وہی رقم دوبارہ گنتا ہے تو رقم پوری ہوتی ہے اور یہ افسوس بھی اس کے گناہوں کا ازالہ بن جاتا ہے۔ یونس وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ہمسائے کو ستائے اور وہ شخص ملعون ہے کہ اس کا بھائی اس سے صلح کرنے آئے اور وہ صلح سے انکار کر دے۔ یہ روایت طویل ہے، اس میں 15 قسم کے لوگوں پر امام نے لعنت فرمائی ہے۔ تفصیل کے خواہش مند حضرات روضات الجنات کے صفحہ نمبر 671 کا مطالعہ فرمائیں۔ اگلا واقعہ ہے بیماری خدائی تحفہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی خواستگاری کی۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹے کی خصوصیات گنوانی شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت اس نے بتائی کہ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ رسول خدا یہ سن کر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایسے جسم میں کوئی برکت نہیں جو خوگر کی طرح بیمار نہیں ہوتا۔ بیماری در حقیقت خدا کی طرف سے بندہ خدا کے لیے تحفہ ہے تاکہ اگر وہ یاد خدا سے غافل ہو تو متنبہ ہو کر خدا کو یاد کر سکے۔ اگلا واقعہ امام صادق علیہ السلام کا خط۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ جب منصور دوانقی نے عبداللہ بن حسن اور ان سے وابستہ افراد کو قید کر کے زندان بھیجا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے انہیں یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط خلف صالح اور ذریت پاک کی طرف ان کے بھتیجے اور ابن عم کی طرف سے ہے۔ عبداللہ اگر ظالم آپ کو زندان لے گئے تو انہوں نے مجھے بھی شریک کیا۔ آپ کو جو دل میں کوفت اور مصیبت محسوس ہوئی تو اس میں آپ اکیلے نہیں، میں بھی آپ کی طرح مغزون و مغموم ہوں۔ اس مصیبت و تکلیف کے لیے اگر آپ خدا کی طرف رجوع کریں تو اس کی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں تو اللہ آپ کو صبر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پس صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ بنو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے صبر کے متعلق 10 قرآنی آیات تحریر فرمائیں جنہیں ہم بغرض اختصار ترک کر رہے ہیں۔ چچا جان، دنیاوی نقصان کی مومنین کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اہل ایمان کی نظر میں مصائب و حوادث پر صبر سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر حقائق اس کے برعکس ہوتے تو دشمنان خدا کبھی دوستان خدا کو قتل نہ کر سکتے اور انہیں کبھی بھی خوف زدہ نہ کر سکتے۔ دنیا کی نالائقی کی مثال کے لیے زکریا و یحییٰ کی شہادت ہی کافی ہے اور تمہارے دادا علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ کافروں کو مہلت دیتا ہے اور اس کی نظر میں دنیاوی دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
اگر لوگوں کے کفر کا یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے مکانوں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال و دولت اور اولاد دے کر ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ در حقیقت انہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر مومن غمگین نہ ہوتے تو کافر کے لیے لوہے کی ایسی پٹی بنائی جاتی کہ اسے کبھی درد سر تک نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ سے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ جب کسی انسان یا قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر مسلسل آزمائشیں نازل کرتا ہے، اور جب بھی ایک غم سے نکلتے ہیں تو انہیں دوسرے غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ خدا کو دو رنج بہت پسند ہے۔ پہلا رنج جب مومن کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا جب مومن پر کوئی رنج و غم وارد ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے اصحاب رسول کا وتیرہ تھا کہ جب کبھی کوئی ان پر ظلم کرتا تو وہ اسے طول عمر، صحت بدن اور مال و دولت کی کثرت کی دعا دیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر خدا کا اصول تھا کہ آپ جسے پسند کرتے تو اسے شہادت کی دعا دیتے تھے۔ لہٰذا اے برادران اور برادرانو اموزادگان، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی قضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ہر قسم کی ہلاکت و تباہی سے محفوظ رکھے۔ وہ سننے والا اور ہمارے قریب ہے، اور بے حد و حساب درود ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ ریفرنس ہے بہار الانوار، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 12۔ اس کے بعد ایک شعر موجود ہے جس کا ترجمہ ہے: مقتل عشق میں صحت مند کے علاوہ کسی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کمزور اور بدخو جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اگر تو سچا عاشق ہے تو قتل ہونے سے مت گھبرا، کیونکہ جسے ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہوتا ہے۔ اگلا واقعہ ہے صحرائی خاتون کا صبر۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک صحرا کی سیر کو گیا۔ اتفاق سے ہم راستہ بھول گئے۔ دور سے ہمیں ایک خیمہ نظر آیا۔ ہم اس خیمے کی طرف گئے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا، اس نے ہمیں جواب دیا، اور پھر خاتون نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم راہ سے بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، آپ کے خیمے پر نظر پڑی تو ادھر چلے آئے تاکہ راستہ معلوم کر سکیں۔ خاتون نے ہمارے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، کچھ دیر بعد میرا بیٹا آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کھا پی کر یہاں سے جائیں۔ اس کے بیٹے کو آنے میں دیر ہو گئی۔ خاتون بار بار دامن خیمہ اٹھا کر بیٹے کا راستہ دیکھتی رہی۔ دور سے ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ خاتون نے اونٹ کو آتا دیکھ کے کہا، خدا خیر کرے، اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن سوار کوئی اور ہے۔ اتنے میں شتر سوار قریب آیا تو خاتون کو خبر سنائی کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ خاتون نے یہ سن کر پوچھا کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ شتر سوار نے کہا، جی ہاں، اونٹ بے قابو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا بیٹا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ خاتون نے خبر لانے والے شخص سے کہا، پھر اونٹ سے اتر آؤ اور میری مدد کرو، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ گوسفند ذبح کرو۔ اس شخص نے گوسفند ذبح کیا، عورت نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور ہم سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کچھ آیات یاد ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جب ان پر مصیبت وارد ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اسی کی جانب ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود اور رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عورت نے سن کر کہا، خدا
تجھے خدا کی قسم واقعی قرآن میں ایسا ہی لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ عورت اٹھی اور چند رکعت نماز پڑھی اور دستے نیاز کر کے دعا مانگی، اے پروردگار، جو تو نے کہا میں نے اس پر عمل کیا، اور جو تو نے وعدہ کیا اس کی میرے لیے وعدہ وفائی فرما۔ پھر اس عورت نے کہا اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہوتی تو میں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ کی زندگی طلب کرتی، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے تو امت کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اگلا واقعہ ہے دو صابر خواتین کا موازنہ۔ ابو طلحہ انصاری رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ جنگ احد میں وہ رسول خدا کے لیے سپر بن کر آپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور کفار کی طرف تیر اندازی کرتے رہے۔ جناب رسول مقبول کسی وقت اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر ان کے ہدف کو دیکھتے تو ابو طلحہ آپ سے عرض کرتے میرا سینہ آپ کے لیے سپر ہے اور جو تیر آپ کی جانب آئے گا میں اسے اپنے سینے پر لوں گا۔ ابو طلحہ انصاری کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت پیارا تھا۔ وہ بچہ بیمار ہوا تو اس کی والدہ ام سلیم جو کہ اسلام کی جلیل القدر خاتون تھیں، انہوں نے ابو طلحہ کو رسالت مآب کی خدمت میں بھیجا۔ اس دوران بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے اس کی لاش چادر میں لپیٹ کر مکان کے کونے میں رکھ دی اور ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا اور اپنے شوہر کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے۔ ابو طلحہ دربار نبوت سے واپس آئے تو بچے کی خیریت دریافت کی۔ بیوی نے بتایا بچہ اس وقت سو رہا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا گھر میں اگر کھانا موجود ہے تو لے آؤ۔ بیوی نے شوہر کو کھانا کھلایا، پھر اس کی جنسی پیاس بجھائی۔ تب اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ چند دن قبل ایک شخص نے میرے پاس امانت رکھی تھی اور آج وہ اپنی امانت لے گیا ہے، تم اس کا کوئی رنج تو نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا اس میں رنج ہونے کا کیا سوال ہے، صاحب امانت کو حق ہے وہ جب چاہے اسے اپنی امانت لے لے۔ بیوی نے شوہر سے کہا اللہ نے تمہیں ایک بیٹا بطور امانت دیا تھا اور آج اس نے اپنی امانت سنبھال لی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا جب تو ماں ہو کر اتنا صبر کر رہی ہے تو میں بھی صبر کروں گا اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہوں گا۔ پھر ابو طلحہ نے اٹھ کر غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول مقبول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی داستان بیان کی۔ پیغمبر اسلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا خدا تمہاری آج کی ملاقات میں برکت دے۔ پھر آپ نے فرمایا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی صابر خاتون جیسی خاتون پیدا کی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا بنی اسرائیل کی خاتون نے کیا کیا تھا؟ رسول کریم نے فرمایا بنی اسرائیل میں خاتون تھی، اس کے شوہر نے اسے آ کے بتایا کہ ہمارے ہاں چند مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ عورت مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے وہ دونوں ایک کنویں میں گر گئے۔ عورت نے اپنے بچوں کے لیے بے جان لاشیں کنویں سے نکالے اور انہیں چادر میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے شوہر نے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے لیے آراستہ کیا اور اس کی جنسی پیاس بجھائی۔ شوہر نے بیوی سے بچوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ 7 والے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ شوہر نے بچوں کو آواز دی تو بچے دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ عورت نے کہا خدا کی قسم دونوں بچے مر چکے تھے لیکن اللہ نے میرے صبر کی وجہ سے انہیں زندہ کر دیا۔ ابو طلحہ کی بیوی بنی ہاشم کی ایک جلیل القدر خاتون تھی۔ جب ابو طلحہ انصاری نے ان کے لیے خواستگاری کی تھی تو اس نے کہا تھا بے شک تو میرا کفو ہے اور تیرے جیسے انسان کے درخواست کو رد کرنا مناسب نہیں، لیکن تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، اس لیے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تیرے اسلام کو اپنے لیے حق مہر قرار دوں گی۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور ان کی شادی ام سلیم سے ہو گئی۔ ثابت یعنی اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ قیمتی اور پر برکت نکاح اور کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد واقعات مکمل ہوئے۔ ہیڈنگ ہے چند روایات۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 میں لفظ صبر کے تفصیل میں تحریر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرد آزاد ہر حالت میں آزاد ہی ہوتا ہے، اگر اس پر مصیبت آ جائے تو وہ اس کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے
اور اگر اس پر مشکلات و مصائب کا سیلاب آئے تو اس کی شخصیت کو پارا پارا نہیں کرتا۔ مرد آزاد چاہے کسی کی غلامی میں ہی کیوں نہ چلا جائے یا کسی کا زیر دست ہو جائے اور اس پر رزق کی تنگی بھی ہو جائے تو بھی وہ ان تمام تر حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنی حریت کو کسی طور پر بھی قربان نہیں کرتا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے باوجود یہ کہ غلام بنے، لوگوں کے زیر دست ہوئے اور زندان میں گئے، پھر بھی انہوں نے اپنی حریت و مردانگی کو قائم رکھا اور اللہ نے انہیں انعام یہ دیا کہ ان کا مالک ان کا غلام بن گیا اور اللہ نے ان کی امت پر رحم کیا۔ ہمیشہ صبر کا نتیجہ بھلائی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی صبر کرو اور اپنے اندر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اگلا واقعہ روایت ہے سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 6 پہ کہ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا صبر 2 طرح کا ہے، نمبر 1 مصیبت پر صبر کرنا بہتر ہے، نمبر 2 اور اس سے بھی زیادہ بہتر صبر یہ ہے کہ حرام چیزوں سے صبر کیا جائے، اور ذکر بھی 2 طرح کا ہے، نمبر 1 مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا، نمبر 2 اور اس سے بھی بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان فعل حرام کا ارادہ کرتے وقت اللہ کو یاد کرے اور وہ یاد الہی اس کو فعل حرام سے روک دے۔ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 172 پہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے اندر صبر کو وہی مقام ہے جو مقام بدن میں سر کو حاصل ہے، اور آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے ہم نے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کو آسان پایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس عمل پر صبر کرو جس کا ثواب کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور اس عمل کی ادائیگی سے صبر کرو جس کے عذاب برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 5 پہ موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بندے کا اللہ کے ہاں درجہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی آزمائش کرتا ہے یا اس کی مالی آزمائش کرتا ہے یا اسے اولاد کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اس درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ وسائل کے جہاد نفس کے صفحہ نمبر 500 پہ ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، اس حرام سے صبر کرنا جو تمہیں پسند ہو اور ان حوادث پر صبر کرنا جو تمہیں ناپسند ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ وہ ان کا رشتہ دار نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے اگرچہ پیغمبر کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ باب اختتام کو پہنچا۔ پروردگار ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی باب ہشتم کی ریڈنگ کے ساتھ، جس کا عنوان ہے خوش اخلاقی کے فوائد اور بد اخلاقی کے مفاسد۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔